کرتے ہیں. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، علمی اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہم کو ہر وقت اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس کو مضبوط بنانے کے اسباب کو اختیار کریں. اور دوسری چیز کیا کرنا چاہیے؟ السعی فی دفع ما ینافیہا وینقضھا، کہ ایمان کے خلاف گمراہ کرنے والی، بھٹکانے والی، اللہ سے دور کرنے والی جو چیزیں ہیں جو ایمان کو ختم کرتی ہیں یا اس میں کمی پیدا کرتی ہیں، ان ظاہری اور باطنی فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لوگ فالوور تھے تو میں اس کے چلا اس پیر صاحب کے یا اس صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے انجینئر کے موقف پر چلا گیا. ہاں، مولوی لوگ خاموش رہتے ہیں، مولویوں کی علمیت کو، حکمت کو لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے، ہمارے اسباب انحراف کا حصہ شاید بعد میں پیش نہ کر سکوں. یہ پروپیگنڈا ہے علماء سے اور اہل علم سے اور علم سے دور کرنا. یہود و نصارہ کے منصوبے کا حصہ ہے. میں بار بار مختلف خطابات میں کہتا ہوں، جو سنتے ہیں وہ شاید سوچیں گے کہ بار بار دہراتا ہے، اس کی ضرورت ہے. ہاں، آپ قرآن حدیث کی دلیلیں اٹھائیے. اللہ رب العالمین نے وارثین انبیاء کو، متقی پرہیزگار علماء حق کو کیا مقام دیا؟ اپنے اور فرشتوں کے بعد ان کا ذکر کیا. علماء کی عدم موجودگی کو قیامت کی نشانی بتایا، فتنوں کی الغار کا ایک سبب بتایا کہ جب علماء نہیں ہوں گے تو فتنے آئیں گے. جس بستی میں علماء نہیں ہیں وہ بہت محروم بستی ہے، وہاں مسلمان کو رہنا نہیں چاہیے. بعض سلف ایسا فتویٰ دیتے تھے. آج علماء کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے، خاص طور سے علماء حق کے حالات بہت برے ہیں. ایک عالم فارغ ہوا، سارے علماء کے الزامات اس پر ڈالنے لگتے ہیں لوگ، اور عوام کو ان کی گویا بے عزتی کر کے علم کی بے عزتی کی جاتی ہے. اور معزز کسے بنایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر اسرار، علی انجینئر، ڈاکٹر ذاکر نائک، فلاں. یہ ان کے مقابلے میں علماء کو بونا سمجھتے ہیں، ان کا اپنا مقام. لیکن ان میں سے جن کا نام لیا، مولانا ابوالعلا مودودی، سید قطب، فلاں، ان کے منہج صحیح نہیں ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہاں سے کہہ رہا ہوں، بہت کھل کے نام لے کے کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ کوئی برا نہ سمجھے کہ میں نام کیوں لے رہا ہوں، یا یہ حکمت کے آج یہ حکمت ہمارے سلف کا طریقہ ہے. عرب علماء کہتے ہیں کہ گمراہی کے معاملے میں وضاحت سے بیان کرنا یہ صحابہ، تابعین، تابعین ائمہ کا طریقہ ہے، قرآن حدیث کا طریقہ ہے. یہاں آپ اشارے کنائے کی زبان بولیں گے، بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور ہمارے نوجوان شکار ہو رہے ہیں، شیطانی پھندوں کے شکار ہو رہے ہیں. نوجوان جب دیکھتے ہیں ماحول، یہ دیکھتے تو ہمارے بعض علماء اور بڑے لوگ بھی جو ہے ماحول کا لحاظ کر کے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رد کرنے سے گھبراتے ہیں. رد کرنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ ذرا ٹھیک نہیں بول رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، علمی انداز نہیں ہے. کیا علمی انداز ہے؟ کہ آپ باطل کو باطل پر قائم رہنے دیں، میں اشارے سے اس کے ساتھ مسکرا کے کھاتے پیتے رہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اس کو ساتھ میں لے کے چلے. یہ دعوت کا طریقہ ہے؟ کسی ایک نبی اور صحابی کا طریقہ بتائیے کہ شرک اور منہجی خرابی کو کبھی برداشت کیا ہو. ہاں، الاولا فالاولا کے تحت، الاہم فالاہم کے تحت زیادہ اہم کو ترجیح دے کے چھوٹے کو نظر انداز کیا ہو، یہ نظر آئے گا. لیکن شرک کو کبھی کسی نبی نے، کسی صحابی نے برداشت نہیں کیا. آپ اس کو بارے میں آنکھیں مود لینے کی بات کہتے ہو. منہجیت کی حفاظت نہیں ہوگی، قوم محفوظ نہیں رہے گی، یہ ارتداد کی طرف جائے گی، شکار بنے گی. تو شیخ نے آگے وقت نہیں ہے، اس لیے شیطان کے پیچھے چلنے والے کافر اور گمراہ لوگ ان کے ہی پیچھے چلتے رہتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، چونکتے ہی نہیں ہیں، بیدار ہوتے ہی نہیں ہیں، اپنے انحراف سے واپس توبہ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں. پیچھے جو آیت پڑھی ہم نے سورہ جاسیہ کی، کہ علم کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں گمراہی. آج بہت بڑے بڑے مدعیان علم ہیں، مفکرین ہیں، ٹی وی چینل پہ آنے والے، موٹی موٹی کتاب لکھنے والے، مفکر دانشور کہلانے والے، جو عقیدے اور منہج کے اعتبار سے آپ کو گمراہ نظر آئیں گے، اور اپنی غلط فکر کو وہ ایسے دلیل اور شبہات کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مارا کارنامہ انجام دیا. اور ہمارے لوگ عوام جو ہیں، جو منہجیت کو نہیں جانتے، ان سے متاثر اور مرعوب ہو کر ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. کہ اہل بدعت کی مجلسوں میں ان کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے نوجوانوں کو کھلا نہ چھوڑ دیں. آج کیا ویڈیو، یہ سوشل میڈیا جو چلا ہے، یہ کلپس وغیرہ ہر کوئی سن رہا ہے. آپ دیکھیے سلف میں بہت سختی سے منع کرتے تھے، قرآن نے منع کیا ہے. ہاں، آیات متشابہات اور محکمات، اور پھر اس کی حدیث کی تشریح پڑھیے، وقت نہیں ہے. ہاں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے انہی کا ذکر کیا، ابتغاء فتنہ و ابتغاء تاویلہ والا، کہ یہ بدعتی جتنے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. سلف کہتے تھے عام آدمی کو ان کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، بدعتیوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں، کوئی عالم ہے رد کرنے جا رہا ہے تو وہ جائے. آج ہمارے یہاں کلپ دیکھ کر اس کو لائک کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے رسول نے بدعتیوں میں خارجیوں کا نام لیا، اہل بدعت کا نام نہیں لیا، ان کی صفات بتائی. وہ اتباع ظن کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، سوء ظن رکھتے ہیں اللہ اور رسول سے، اللہ اور رسول پر اعتراض کرتے ہیں. ایسی علامتیں بتائی گمراہیوں کی کہ قرآن حدیث صحابہ خلفائے راشدین کے خلاف ہوں گے، ان کا نام نہیں لیا، خارجیوں کا نام لیا. اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے خطرناک ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور ہیں آج بھی، جو امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. خارجیت کیا ہے اور وہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں.
شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس ضمن میں دو باتیں ان کی بیان کی کہ ایک تو یہ کہ یہ سنت پر اعتراض اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں، دوسرے جماعت کو، مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے، جو گناہ نہیں ہے گناہ قرار دینا، اور اس گناہ کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں جماعت سے پہلے اصول سے انہوں نے سنت کی مخالفت کی۔ انہوں نے مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ثابت ہے کہ جب آپ نے تقسیم کیا مال غنیمت تو ذوالخویسرہ التمیمی نے کہا یا محمد اعدل فإنک لم تعدل۔ یہ ذوالخویسرہ کہہ رہا ہے جس کی نسل سے بعد میں خارج آئے، حدیث میں موجود ہے، آپ بار دفعہ سن چکے ہیں کہ اے محمد انصاف کیجیے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہی لکھ تیرا ستیہ ناش ہو، تو ناکام اور نامراد ہوگا اگر میں نے انصاف نہیں کیا۔ مجھے نبی مان رہا ہے، ہاں میں نے انصاف نہیں کیا تو پھر کون کرے گا؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ دیکھیے کس سے کہہ رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے انصاف کرو، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کر رہے ہیں اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ عقیدتاً اور کیا کہتے ہیں منہجن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس میں انصاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ انصاف نہیں ہے۔ آج جتنے حدیثوں پہ اعتراض کرنے والے ہیں، وہ سید غامدی، پرویز اور دوسرے اس کی ذریت ہو، یا ہمارے نوجوانوں میں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو معجزات کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو کوئی غیب کی اللہ کے اسماء و صفات اور صفات سے متعلق کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور استحالے پیش کر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کو نہیں ہے نا صلاحیت تو آپ خاموش رہیے، جب کوئی سوال اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ جواب دینے والے پیدا کر دے گا۔ پوری اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام پر کسی نے کوئی ایسا زوردار اعتراض کیا ہو اور جواب دینے والا پیدا نہ ہوا ہو۔ آپ کو نہیں آتا تو خاموش بیٹھیے، کیا ضروری ہے کہ آپ ہر چیز سمجھ جائیں دین کی؟ خیر، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے اعدل، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے رسول پر اعتراض کر رہے ہو کہ انصاف کیجیے، رسول پر کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ دماغ قبول نہیں کرتا، یہ آج کے حساب سے نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی لگتی ہے، سندن اصولاً اگر وہ صحیح ہے اور نہیں مانتے اعتراض کر رہے ہیں تو وہ ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل سے ہے فکرن۔ اللہ کے رسول پر اعتراض منکرین حدیث، قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے سب کر رہے ہیں، یہ وہی اصول ہے سنت کی مخالفت۔ اس میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ جرأت ہے اللہ اور رسول کے خلاف، سوء ظن ہے اللہ اور رسول کے خلاف، بدگمانی، یہ انحراف کے اسباب ہیں، اتباع ظن ہیں، اور پھر یہیں سے جڑ کر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی فرقے سے آپ جڑ گئے، ہاں فلاں چشتی، قادری، نقشبندی، تو اب اس سے جڑنے کے بعد آپ اپنے مسلک کو، اپنے امام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مخالف کو اگر حق بھی ہے تو رد کرتے ہیں۔ یہ عصبیت اور تعصب یہ گمراہی کے بڑے اسباب ہیں، غلو، عصبیت، مخالفت سنت۔ پھر علامہ ابن تیمیہ نے دوسری بات کہی کہ ان خارجیوں نے مسلمانوں کو کافر کہا، حضرت علی کو کافر کہا، حضرت عثمان کا قتل کروایا، اس کو قتل کرنے والے کو بہت بڑا مانتے ہیں، آج بھی خارجی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور آج کے خارجی، یہ سید قطب اور ان کے ماننے والے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے حضرت عثمان کا اور ان لوگوں کا قتل کیا تھا یہ غلط نہیں تھا، ابو قتادہ فلسطینی نے لکھا، یہ مسلمان تھے، بہت اچھے مسلمان تھے، آج کی تاریخ میں لکھ رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان اندھا ہو کر ان کے پیچھے جا رہا ہے۔ حضرت علی کو کافر قرار دیا، قتل کیا اور اس کو بہت بڑا کام سمجھا۔ حضرت امیر معاویہ حکمین کو، تم بہت سارے صحابہ کو کہا، جب ان کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہمارا اب کیا ہے؟ تو جو گناہ نہیں ہے اس کو گناہ، تو کافر نہیں ہے اس کو کافر قرار دینا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا ہے آپ اس کو برا بنا دیتے ہیں، جو برا ہے اس کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ اس کی شاخوں میں سے آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بدعتی ہیں نا، اہل حق، اہل حدیث، سلفی، سعودی عرب کی سب باتوں کو میں صحیح کہ منہجیت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ان کی آپ مخالفت کرتے ہوئے پائیں گے۔ چھوٹی بات، جھوٹی خبر بھی مل جائے تو مخالفت۔ میں کہتا ہوں اگر شاہی خاندان کا، سعودی عرب کا خبر آ جائے کہ محمد بن سلمان پیرس کی فلاں گلی سے گئے تھے تو اسلام خطرے میں، اور طیب اردگان کا فوٹو آ جائے کہ قبر پر سر جھکایا ہے، ایران کا فوٹو آ جائے کہ ابو لولو فیروز کے قبر کے گرد جو ہے عید منائی جا رہی ہے، کھلے کھلے سر کیے جا رہے ہیں، رد کیا جا رہا ہے، خبر آتی ہے کہ وہاں ان کے علاقے میں اہواز میں سنیوں کو ابوبکر اور عمر نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی پیشانی پہ بل نہیں آتا، بدعتیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ طارق سویدان ایک اخوانی کہتا ہے شیعوں سے کہ اگر تم کو صحابہ کو برا بھلا کہنا ہے تو ٹھیک ہے کہیے، مگر ہمارے سامنے مت کہیے، یعنی اس کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی اتحاد و اتفاق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کون سی منہجیت ہے، کون سا دین ہے؟ قرآن حدیث کے خلاف آپ کتنے بھی اسلام پسندی کا مظاہرہ کریں، آپ مسلمان نہیں رہ جاتے، اسلام پسند نہیں رہ جاتے، حقیقی ایمان والے۔ خیر، تو میں یعنی قرآن و حدیث کے نصوص کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے بدعتیوں کا، گمراہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ کہ خواہشات کے خلاف ثابت شدہ نصوص کی تردید اور اس پر اعتراض کی جرت۔ جو گمراہ فرقے ہیں نا، ان کے اپنے مسلک کے خلاف اگر قرآن حدیث ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی جو حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اس کا رد کر دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی والے ہمارے ہاں حمید الدین فراہی صاحب کو امام بولتے ہیں،
امام محمد الفرائی آج کل کتابوں پہ لکھتے ہیں, ان کی سورہ قیامہ کی تفسیر پڑھیے, جہاں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بالکل صاف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو کہتا ہے کہ اس میں اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوگے. نظرہ الی, عربی میں جب نظر آ کے ساتھ الی کا صلہ آتا ہے تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا معنی ہی ہوتا ہے. یہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور فرائی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ اللہ کے دیدار کی بحث چھڑتے ہیں جو کہ قرآن میں حدیث میں ذکر نہیں ہے, بلا وجہ اس پہ تفصیل میں پڑھتے ہیں. قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے, تواتر کے ساتھ قرآن کی آیتوں سے بہت سارے تمام ائمہ سلف سے ثابت ہے کہ اہل جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے. یہ عقیدے کی بات ہے ثابت شدہ. اور بدعتیوں میں اور اہل سنت میں ایک بڑا معرکۃ الآراء اختلاف ہے, آپ عقیدے میں پڑھیں گے, کلام اور یہ بحث اور علو کی بحث, ان پہ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کچھ نہیں, اور اس کے بعد یہ امام کہہ رہے ہیں نہ قرآن جانتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ خطبے میں کہہ دیا, کچھ لوگوں کو بہت برا لگا کہ اس سے پتہ چلا کہ نہ وہ قرآن جانتے ہیں, کہ قرآن میں واضح اللہ کی رویت کا اس بات ہے, ایک نہیں 20 آیت 10 آیت میں حدیثیں واضح ہیں متواتر درجے کی, صحابہ تابعین سب کا موقف ہے, یہ بھی نہیں جانتے, اور عربی زبان بھی نہیں جانتے. حضرت ابن عباس کے حساب سے کہ نظر الی کا معنی دیکھنا ہوتا ہے, فرائی صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ایم اے والے کو عربی پڑھا سکتے تھے جبکہ عربی آتی نہیں تھی ان کو. نظر الی, یہ میں طنزاً کہہ رہا ہوں, غور کریں. تو کہا کہ اپنے اعتبار سے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا, اصول شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیسے؟ ہاں, یہ اصول شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا استدلال کی خاطر. وقت ہوتا تو میں کچھ مثالیں دیتا, ایسی دلیلیں, ایسے دور ازکار استدلالات پیش کرتے ہیں کہ ارے مرج البحرین یلتقیان, 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں تو 2 سمندر سے مراد فاطمہ اور علی ہے. ہاں, بینہما برزخ لا یبغیان, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, موتی اور مرجان نکلتے ہیں تو حسن و حسین. ہمارے یہاں مشرکین جس چیز کو قرآن نے شرک قرار دیا, بت پرستی, شخصیت پرستی, غیر اللہ کو پکارنا, آج ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے ایسے طبقات اور اصحاب جبہ و دستار علماء کرام ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے, قرآن سے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غور کیجیے آپ, میں جو کہہ رہا ہوں چھوٹی بات نہیں ہے. اپنے شرک کو, اپنی بدعات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ قرآن کی تصدیق اور حدیث کی تکذیب, جیسے خوارج کا طریقہ تھا, آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے نا, ہم نہیں مانیں گے. عذاب قبر کا ذکر نہیں, جبکہ عذاب قبر قرآن میں بھی ہے ایسے. لیکن ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں ایسے جاہل علامہ, انتہائی جاہل ہیں, اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. ایسے ہی جو ہے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ مرزا انجینئر, میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان متاثر اور محروم ہیں. یہ مجھے بہت تعجب ہے, یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں تربیت کی انتہائی کمی کی دلیل ہے کہ ایسے سڑے گڑے لوگوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں, یہ ایجنٹ ہے رافضیوں کا, ایجنٹ ہے یہودیوں کا, عالم نہیں ہے. اور قرآن حدیث کی جو دلیلیں ہیں, حضرت ابن عباس کی شرح ہے, اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا. حضرت ابن عباس کا ایک قول سنیں اور سوچئے کہ یہ زیادہ گہری بات ہے یا وہ جاہل کی بات. انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ کرام کن فتنوں میں مبتلا ہوں گے. ان فتنوں کو اللہ جانتا تھا, اس کے باوجود کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہ کہنا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو رک جانا. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے صحابہ کی عظمت بتائی کہ اگر مسلمانوں کا ایک لشکر ہوگا تو یہ دیکھیں گے کہ مخالفین کے مقابلے میں ہمارے لشکر میں اللہ کے رسول کا کوئی ساتھی ہے, صحابی ہے کیا. اس ایک صحابی کی برکت سے اللہ فتح دے گا. پھر بعد میں صحابی کے شاگرد, پھر صحابی کے شاگرد کے شاگرد, ان کی وجہ سے فتح دے گا. یہاں کسی کا نام نہیں لیا, سارے صحابہ اس میں آ گئے, ایک صحابی کا بھی وجود جو ہے برکت کا باعث ہے. اور یہ ہمارے نوجوان اس قسم کے متشابہ اور الٹی سیدھی باتوں کو پیش کرتے ہیں. اسی طریقے سے کتاب اللہ کے بعض حصوں پر ایمان لانا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا, جیسے ایک آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اسماء و صفات کے بعد میں اس کو میں 2-3 منٹ اوپر لے لوں گا. اس کو اصول مانا جاتا ہے. ایک طبقے نے لیس کمثلہ شیء, اللہ کے جیسا کوئی نہیں, تو اس کے معنی یہ بنتا ہے اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے, اللہ کی صفت ہی نہیں ہے. یہ بھی کل میں نے جمعہ کے خطبے میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارے یہاں جو اشعری ماتریدی زدہ حنفی ہیں اور صوفی ہیں, یہ لوگ متضاد باتیں کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ نہ کائنات کے باہر ہے, نہ اندر ہے, نہ اوپر ہے, نہ نیچے ہے, نہ خارج ہے, نہ باطن ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہر جگہ, ایک طرف کہتے ہیں کہیں ہے ہی نہیں. جب کہیں ہے ہی نہیں تو مطلب اللہ ہے ہی نہیں, تو آدم کو پوچھتے ہو. یہ تضادات ہیں, قرآن و حدیث سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. اور یہ ہمارے یہاں ہمارے ارد گرد میں صوفیوں کے عقیدے ہیں, یہ وحدت الوجودی, حلولی, اتحاد, خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں. بڑا اچھا سوال کیا ایک صاحب نے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ خالق مانتے ہو, تو خالق نے مخلوق کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں,
تو وحدت الوجودی جو اتحادی عقیدے کا ہے وہ ہاں بھی نہیں بول سکتا، نہیں بھی نہیں بول سکتا. اگر پیدا کیا ہے تو اللہ الگ ہے، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. اور اگر پیدا نہیں کیا تو وہ خالق کہاں ہوا؟ خالق ہو ہی نہیں سکتا جب تک پیدا نہیں کیا. فعلی طور پر، عملی طور پر، صفاتی طور پر تو ہے، فعلی طور پر خالق ہوا ہی نہیں. تو یہ اتحاد کو مانتے ہیں، اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں. تو اسی طرح کے استدلالات میں ایک مثال دی ہے کہ قیامت کے دن عمر بن عبید نے کہا کہ اللہ مجھ سے کہے گا کہ تو نے اگر قاتل کو ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا، گناہ کو معاف نہیں کرے گا، یہ کہے گا تو مجھ سے پوچھے کہ تو نے ایسا فتویٰ کیوں دیتا ہے کہ قرآن میں تو نے خود کہا من قتل نفسا کیا مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. تو ایک شاگرد، ایک چھوٹے بچے نے اس سے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ پلٹ کے تجھ سے یہ سوال کر لے کہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں شرک کے علاوہ کسی کو معاف نہیں کروں گا، تب کیا جواب دے گا؟ تو عمر بن عبید جو معتزلہ کا بانی تھا جواب نہیں دے سکا. ہمارے بچے جن کو لاجواب کرتے تھے آج ان سے لوگ متاثر ہیں. ہاں ایک